نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. یہ دوسری بات کیا ہے؟ جب انسان کو نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اگر انسان نماز پڑھے گا تو خداوند کریم اس کے رزق میں اضافہ بھی کرے گا. لیکن اگر انسان نماز نہیں پڑھے گا تو خداوند کریم اس کے رزق کو تنگ کر دے گا. قرآن کی آیت سے دلیل دوں. خدا نے کہا کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز پڑھنے سے خدا اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. نماز انسان نہیں پڑھتا ہے تو خدا اس کے رزق میں تنگ کر دیتا ہے. خداوند کریم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کوئی اگر میرے ذکر سے پرہیز کرے، مطلب خدا کہتا ہے اگر کوئی میری نماز کو نہ پڑھے تو خدا اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے اور انسان شکایتیں کرتا ہے. اس کی نماز کو اگر چھوڑ دو، ترک کر دو، نہ پڑھو تو خدا اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. اب نوجوانوں سے، بچوں سے یہ وصیت اور نصیحت یہ ہے کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو دو چیزیں بدنام ہیں. ایک کیا ہے کہ خود انسان بدنام ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، دوسری چیز عزاداری بدنام ہوتی ہے. یہ دو چیزیں، ایک انسان خود بدنام ہوتا ہے اور دوسری چیز عزاداری. ایسے عزاداری تو کرتی ہے یہ نماز کیا ہے؟ ایسی تو نماز یہ پڑھو، نماز بھی ادا کرو. نماز جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، لازم ہے. نبیوں نے بھی پڑھا، معصومین نے بھی پڑھا. امیر کائنات نے نماز پڑھ کر سجدے کی حالت میں تلوار اٹھا کر دنیا والوں کو بتا دیا میں جا بھی رہا ہوں تو نماز کی حالت میں جا. لیکن نماز کیا ہے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاکہ توق ہے اور جب سجدے کے عالم میں جا کر سجدہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جیسے ہی اذان کی تکبیریں آئی ہیں، کھڑے ہوئے بیٹھے سجدے میں گئے جانے کے بعد کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ادھر سے آواز آئی شعر دیکھو کس حالت میں ہے. ادھر سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہتے گئے سید سجاد، شبر نے سید سجاد کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو پکڑ کر گھسیٹا گیا. میرا سید سجاد سجدے میں بار بار کہتا گیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی. اللہ کیا ہے؟ کیوں ہوئی ہے؟ کیوں ہے دلی کٹے کٹے انسان رہتے ہیں؟ نماز کے پابند بن جاؤ. بچوں اور بزرگ زیادہ کرتے ہیں نماز کیا. اس لیے جب نعمتیں دی ہیں امام حسین کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ ایک کہا بہن مجھے نماز میں یاد رکھنا، مجھے فراموش نہ کرنا. حسین تو خود جوانان جنت کے سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر اپنی بہن سے کیوں کہا مجھے نماز میں یاد رکھنا، فراموش نہ کرنا. مسجدوں کو آباد رکھیے گا تو گھر آباد رکھیے. نماز پڑھیں گے تو خدا برکت عطا کرے، نماز پڑھیں گے تو نعمتیں عطا ہوگی. لہذا خدا نے کہا ہے کہ تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار ہو جاؤ تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا میں تمہیں عذاب میں شدید. یا تو بچوں سے وصیت اور نصیحت یہی ہے کہ نماز کو کبھی ترک کبھی نہ چھوڑنا. جب نماز کو ترک کرنا تو ایک نگاہ کربلا کی طرف دیکھنا، ایک نگاہ مدینہ میں دیکھ لینا. پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، محسن شہید ہو گئے ہیں، تب بھی لکڑی کے سہارے کے ذریعے یا کسی
چیز کے سہارے کے ذریعے بی بی سیدہ سجدے میں یہی کہتی ہے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. شام غریبہ میں خیمے جلا دیے گئے, سب کچھ جل گیا, لکڑیاں جل گئی ہیں, خاک پڑے ہوئے ہیں. سید سجاد نے اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر یہ کہتا رہا شکرن للہ شکرن للہ, خدا جو تم نے دیا تھا وہ دے دیا تیرا. ماننے والے ہیں, چاہنے والے, اس سے باہر مسجدیں آباد کرو, اس سے دوری اختیار نہ کرو. اس لیے جہاں مسجدیں دیکھیں کئی جگہ پر ایسی مسجدیں ہیں جو نماز پڑھنے والے کوئی نہیں. ہندو لوگ بیچارے جاتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں, پیشانی کو رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جب وہ دوسرے قوم کے لوگ, ایک جگہ ہے کہیں پر میں نے دیکھا تھا, سرچ کیا تھا, ہندو لوگوں نے آباد کر رکھا ہے مسجد کو. ہم تو عالم اسلام ہیں, امت محمدی ہے, رسول سے محبت کرتے ہیں, رسول سے چاہتے ہیں, کالی کملی والے کے ماننے والے ہیں, مزمل اور مدثر اور طٰہٰ اور یاسین کے ماننے والے ہیں. پھر نماز سے کیوں آتی ہے؟ کیوں دکانوں کو بند کر کر انسان نماز کے لیے نہیں جاتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھتا ہے نماز؟ کیا فقط محمد سے, حضور سے, نبی سے, طٰہٰ سے, یاسین سے, خاتم المرسلین سے محبت کرنا ضروری ہے, کیا ان کے قول اور فعل کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا ضروری ہے؟ تو لہٰذا جو نعمتیں دی ہیں اس میں صحیح طریقے سے یوز کریں اور دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہوں, اور وقت نکال کر خدا کی بارگاہ میں آ کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تلاوت کریں. صلی اللہ علیہ وسلم.